سورہ البقرہ کے جاننے والوں کو صحابہ رضی اللہ عنہ میں بھی بڑا مقام حاصل تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے موطا امام مالک میں کہ ان لوگوں وہ کہتے ہیں کہ میں نے 8 سال میں سورۃ البقرہ حفظ کی، 8 سال میں، اور ایک روایت کے مطابق 6 سال میں، 6 سال میں سورۃ البقرہ حفظ کی۔ تو کیا وہ اتنے کمزور ذہن کے تھے عبداللہ بن عمر؟ کیا ان کا ذہن کمزور تھا کہ 6 سال لگا دیے سورۃ البقرہ حفظ کرنے میں؟ نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ سبب یہ تھا کہ ہمارے ہاں حافظ اس کو کہتے ہیں جس نے قرآن کے الفاظ یاد کیے ہوں۔ پہلے وقتوں میں حافظ اس کو کہا جاتا تھا جو قرآن کے الفاظ نہیں، قرآن کے احکامات کو یاد کرنے والا ہو، قرآن کے احکامات کے ساتھ احادیث کے الفاظ، ان کی اسناد، احکامات اس طرح سے اس کو یاد ہو، اس کو کہا جاتا تھا حافظ۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر نے اس سورۃ البقرہ کے احکامات سیکھنے میں 6 سال لگائے۔ یہ اتنی جامع صورت ہے۔ دیکھیں ارکان اسلام کون کون سے ہیں؟ کلمہ شہادتین، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ یہ سب سے پہلا رکن ہے اسلام کا، پھر نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ اور حج، یہ 5۔ ان 5 اراکین کی تفصیل اس سورۃ البقرہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، شہادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اس کے دلائل، یہ اس سورہ کے موضوعات میں سے ہے۔ پھر نماز کے زیادہ تر احکامات سورۃ البقرہ میں، زیادہ تر احکامات۔ اس کے بعد زکوٰۃ کے زیادہ تر مسائل سورۃ البقرہ میں۔ پھر اس کے بعد روزے کی فرضیت، روزے کے احکام اور مسائل سورۃ البقرہ میں۔ حج کی بے شمار تفاصیل، سب سے زیادہ تفاصیل سورۃ البقرہ میں۔ اچھا، اس کے بعد آپ آ جائیں جہاد کی طرف، جہاد کی بہت بڑی تفاصیل سورۃ البقرہ میں۔ پھر آپ آ جائیں لین دین کے بارے میں، قرآن کی سب سے لمبی آیت اس سورہ میں ہے، اور وہ آیت لین دین کے بارے میں کہ لوگوں سے لین دین کیسے کرنا ہے۔ پھر آپ آ جائیں نکاح، طلاق، عدت، یہ سارے احکامات اس سورۃ البقرہ میں موجود ہیں۔ نکاح کس سے ہونا چاہیے، نکاح کس سے کرنا چاہیے، نکاح کے احکامات کیا ہیں، پھر طلاق کے احکامات کیا ہیں، عدت کیا ہے، کس خاتون کی کون سی عدت ہے، سارے احکامات اس میں موجود ہیں۔ بچے کو دودھ پلانا ہے ماں نے، دودھ پلانے کے احکامات کیا ہیں، سب اس میں موجود ہیں۔ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ کس طرح سے نکالنا ہے، کیسے اللہ قبول کریں گے، سارے احکامات اس میں ہیں۔ یہ صرف سورۃ البقرہ کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں ہم کتنی زیادہ ہم تاریکی اور اندھیرے میں ہیں سورۃ البقرہ کو چھوڑ کر۔ ہر طرح کے احکامات آپ کو ملیں گے اس میں۔ سابقہ اقوام کے قصے، سورۃ البقرہ کی جو ابتدائی حصہ ہے نا، وہ بنی اسرائیل کے واقعات سے بھرا پڑا ہے۔ اتنی جامع ہے یہ سورت، اتنی جامع ہے یہ سورت۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم تو کہتے ہیں نا پڑھا لکھا وہ ہے جس نے پرائمری کی ہے، جس نے میٹرک کیا ہے، نہیں، جس آدمی نے سورۃ البقرہ کم از کم نہیں پڑھی نا، وہ آدمی ان پڑھ ہی ہے۔ بے شک اس کے پاس ڈگریاں بہت بڑی، بے شک وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کچھ بھی ہو، جس کو سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ نہیں آتی نا، کم از کم اس آدمی کے ان پڑھ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ہاں، جس کو یہ آتی ہیں، باقی دنیا کا اور کچھ بھی نہیں آتا، یعنی کوئی ڈگری نہیں ہے اس کے پاس، وہ بندہ اللہ کی نظروں میں پڑھا لکھا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی اہمیت ہے۔